لڑائیاں تو وہ جو ایک صحافی صاحب ہیں جو مجھے لگتا ہے شاید بستر کے نیچے تھے، جو کہ پتہ نہیں کیسے ان کو عجیب عجیب باتیں کہ رات کو 3 بجے یہ ہو رہا تھا. جیسے انسان کی خاموشی کو خریدا نہیں جا سکتا. مجھے ریحام خان کو خریدا نہیں جا سکتا. بھی مشہور ہے کہ عمران خان کی بہنیں اس لیے ناراض تھیں کہ آپ بنی گالا پہلے سے جاتی تھی. سو کال ٹاپ اینکر ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی ویڈیو بھی ہے، اور مجھے بھی بڑا اشتیاق ہے کہ پتہ چلے کہ جی ویڈیو میں کون ہے. وہ میں نہیں ہوں. 2 شادیاں ناکام ہوئیں، کیا سوچتی ہیں کہ ایک کامیاب کی کوشش کرنی چاہیے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. کانوں کو ہاتھ لگا. آپ شادی نہیں کریں گے؟ نہیں اب کوئی عمر بھی نہیں ہے شادی کرنے کی. اب میرے بچوں کی عمر ہے شادی کرنے کی. پتہ نہیں کیوں مگر تاثر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ طلاق کے بعد آپ نے کوئی بہت بڑی دولت یا جائیداد حاصل کر رہی. نہ کوئی فائنینشیل سیٹلمنٹ آفر کی گئی، نہ مجھے کوئی توقع تھی، نہ مجھے کوئی ایسی چیزوں میں انٹرسٹ ہے. اس لیے کیونکہ میرے لیے یہ چیزیں بڑی بےمانی بھی ہیں. کسی مرد کی بھی ہیلپ میں نے نہ ڈیمانڈ کی ہے، اور سرٹنلی اس ڈیورس کے بعد تو نہ کوئی تھا ہماری کوئی ایسی کوئی مجھے پتہ بھی نہیں کہ حق مہر میں کیا تھا. جو کچھ بھی تھا، جو تھوڑا بہت میں نے وہ بھی نہیں کلیم کیا. تو کیا حق مہر بھی نہیں لیا؟ نہیں، حق مہر بھی نہیں لیا. میں نے بلکہ اس کے بارے میں آرٹیکل بھی لکھا کہ ایکچولی ایک رشتے کی ویلیو 100 روپے کا اسٹیمپ پیپر ہے. تاثر اس لیے پیدا ہوا کہ طلاق کے فوراً بعد آپ کی خاموشی بڑی معنی خیز تھی، اور یہ بھی کہ یہ کہا جاتا رہا کہ آپ عمران خان کے ایک دوست سے آپ کی کئی ملاقاتیں ہوئیں جس میں یہ طے پایا کہ آپ کو کیا ملے گا اس خاموشی کے بدلے میں. مجھے تو زیادہ بلکہ الزامات یہ دیے گئے ہیں اور ابھی تک دیے جاتے ہیں کہ جی بولتی رہتی ہیں. حالانکہ ہاں میں نہیں بولی، اور میں اس لیے نہیں خاموش کیونکہ کسی نے کوئی سیٹلمنٹ دی ہے، یا کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں، یا کوئی آفر کی گئی ہے. مجھ جیسے انسان کی خاموشی کو خریدا نہیں جا سکتا. مجھے ریحام خان کو خریدا نہیں جا سکتا. میری ایک یہی منفرد بات آپ کہہ لیں. کیا طلاق کا یہ فیصلہ آپ کے لیے غیر متوقع تھا؟ ہاں، یہ بھی بہت دفعہ لوگوں نے کہا ہے، اور بڑی گھٹیا بات ہے ایکچولی کہنے کے لیے، کہ یہ بھی کہا گیا کہ جی طلاق ہو چکی تھی اور پھر بھی ایک گھر میں رہ رہے تھے. کچھ عجیب قسم کی باتیں. تو میرے لیے اٹ واز اے شاک ٹو دا سسٹم، بیکاز مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ بیہائنڈ مائی بیک کیا ہو رہا ہے. لیکن لڑائیاں تو ہو رہی تھیں نا؟ نہیں، لڑائیاں تو وہ جو ایک صحافی صاحب ہیں جو مجھے لگتا ہے شاید بستر کے نیچے تھے، جو کہ پتہ نہیں کیسے ان کو عجیب عجیب باتیں کہ رات کو 3 بجے یہ ہو رہا تھا. کوئی ان سے پوچھے کہ آپ کو کیسے پتہ ہے کہ رات کو 3 بجے کیا ہو رہا تھا. لیکن مشہور تو یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب کی سرگوشیاں سن لی تھیں، اور پھر دروازے سے باہر نکل کر ان کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ میں نے یہ باتیں سن لی ہیں. کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ یہ بالکل ایکچولی ایسا ہوا تھا، اور یہ اور ان صحافی نے بڑا اس کے اوپر لمبا چوڑا ڈیٹیل میں آرٹیکل لکھا ہے. یہ تو ترین صاحب نے بھی کنفرم. جی پتہ نہیں انہوں نے یہ کیوں بات خود ایڈمٹ کی ہے. بہت سی باتیں میں نے نہیں کسی سے بات یہ کی. میں نے جو دیکھا ہے، میں نے جو ایکسپیرینس کیا، میں نے ابھی تک کسی صحافی کو نہیں بتایا. حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ آپ سب باتیں سن چکی تھیں. میں نے سن لی تھی باتیں، اور پاکستانی خواتین کی ایک بڑی زبردستی بات ہے، بر صغیر کی پوری خواتین کا یہ مسئلہ ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں پیار ہو جاتا ہے شادی کے بعد. شادی سے پہلے ہمیں نہیں اجازت دی جاتی، اور شادی کے بعد ہمیں ایک دم سے ہسبینڈ وہ پتی پرمیشور جو مجازی خدا ایسا لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ بچہ بنا لیتے ہو. اپنے جو خامند ہوتا ہے نا، اس کو جیسے ماں بچوں کو پالتی ہے اس طرح سے آپ پالنے شروع ہو جاتے ہو. اور آپ کو پتہ ہے ماں اپنے بچے میں غلطی دیکھ ہی نہیں سکتی، تو وہ کچھ ڈینائل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کو آ کے کہیں کہ آپ کے بچے میں یہ مسئلہ ہے، سب کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے لیکن آپ شاید دیکھنا نہیں چاہتے. تو کیا اس کے بعد پھر صلح ہو گئی؟ میں نے پوچھا، اور بات یہ مجھے کہہ کے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ آپ عمران خان سے پہلے بھی ملتی تھیں، کورٹ شپ جاری تھی، حتیٰ کہ آپ دھرنے کے دوران بھی ان کے پاس آتی جاتی تھیں.
میری ان کے بارے میں جو انفارمیشن تھی اور وہ بہت محدود تھی، اور میرا سوشل سرکل بھی نہیں تھا، میں بالکل جان پہچان نہیں تھی. یہ بڑی ایک غلط فہمی ہے. یہ بھی مشہور ہے کہ عمران خان کی بہنیں اس لیے ناراض تھیں کہ آپ بنی گالا پہلے سے جاتی تھی. دھرنے کے دوران تو خان صاحب کنٹینر پہ تھے، اور کنٹینر پہ میں نہیں گئی. کنٹینر میں لوگ ایک ہمارے سو کال ٹاپ اینکر ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی ویڈیو بھی ہے، اور مجھے بھی بڑا اشتیاق ہے کہ پتہ چلے کہ جی ویڈیو میں کون ہے. وہ میں نہیں ہوں. بنی گالا یونین کونسل میں ریحام خان فاؤنڈیشن نے سکول بنا رکھا ہے. سیاسی طور پر آزاد یو سی چیئرمین جمیل کھوکھر نے استقبال کیا. کلاس رومز کا دورہ کیا. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. مجھے لگتا ہے کہ سونے سے زیادہ آپ کو ہیروں کا شوق ہے. ہاتھ میں بھی ہیرے کی انگوٹھی ہے، چوڑیاں بھی اس میں بھی ڈائمنڈ نظر آ رہے ہیں. آپ کو شوق ہے ڈائمنڈ؟ مجھے شوق بالکل جیولری کا نہیں ہے. اب تو مجھے کسی چیز کا بھی شوق نہیں رہا، لیکن کچھ چیزیں میرا خیال ہے کہ آپ ایسوسیشن کی وجہ سے پہنتے ہو، اور جب کسی نے بہت پیار سے لیا ہو تو آپ پہنتے ہو. لیکن جب میں ٹی وی پہ آتی ہوں تو جنہوں نے جو چیز دی ہوتی ہے تو وہ پھر پوچھتی ہیں کہ بیٹا میں نے تمہیں یہ بڑے پیار سے دیا تھا اور تمہیں نظر لگ جائے گی، تو پھر میں ان کو دکھانے کے لیے خاص طور پہ پھر وہ پہنتی. بڑی دلچسپ آپ نے بات کی کہ تحائف دیتی ہیں، دیتے ہیں نہیں آپ نے کہا. تو کیا آپ نے شادی کا چیپٹر بند کر دیا، رومانس کا باب بند کر دیا؟ نہیں، میری قسمت ایسی ہے کہ میں مرد حضرات نے تو تحفے تحائف تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن بس کسی نے چاہا ہی نہیں کہ زیور بھی پہنے. 2 شادیاں ناکام ہوئیں، کیا سوچتی ہیں کہ ایک کامیاب کی کوشش کرنی چاہیے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. کانوں کو ہاتھ لگا. آپ شادی نہیں کریں گے؟ نہیں، اب کوئی عمر بھی نہیں ہے شادی کرنے کی. اب میرے بچوں کی عمر ہے شادی کرنے کی. لیکن شادی کی پیشکشیں تو آتی ہوں گی. نہیں، ایکچولی ایسا بھی نہیں ہے. مجھے جتنی شادی کی پیشکشیں آئیں ان سے میں نے شادی کر لی، تو مجھے ساری عمر ہی کم پیشکشیں آئیں. کپڑوں کا انتخاب آپ کا بڑا سوبر، بڑے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنتی ہیں، کیا اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ اس میں سستی ہے، تھوڑی سی سستی ہے. ایک تو میں لوگوں کو یہ نہیں پتا، لیکن میں ایکچولی کلر بلائنڈ ہوں، تو مجھے اچھے لگتے ہیں. مجھے سفید اچھا لگتا ہے، لائٹ براؤن بہت. لوگ تو کہتے ہیں آپ نے عمران خان صاحب کے کپڑے، لباس ان کے تراش خراش بدل دی تھی. ان کے کیے تھے بڑے شوق سے کیے تھے، اور بڑے شوق سے کیے تھے. کیا تبدیلی کی تھی؟ خود کپڑا خریدنا، خود اسٹچ کروانا، استری خود کرنا. اچھا، آپ خود استری کرتے؟ ظاہر ہے پھر ایک پبلک امیج، مطلب ایک شخص جو کہ کانسٹنٹلی فوٹوگرافڈ ہے، کانسٹنٹلی میڈیا کی نظر میں ہے، تو اتنا تو میرا خیال ہے بیویاں کرتی ہیں. شادی کا لباس آپ کی مرضی کا تھا، کہتے ہیں کچھ اوور ڈریسنگ تھی عمران خان. ایکچولی وہ بھی میری ہی غلطی ہے، کیونکہ شادی کی جب اناؤنسمنٹ کرنے کو کہا گیا تو مجھے 2 دن کا نوٹس دیا، اور کافی عرصے سے یہ بات چل رہی تھی. ہر جمعے کو یہ بات ہو کہ جی آج اناؤنس ہونی ہے. اور پھر سڈنلی 2 دن پہلے مجھے بتایا گیا کہ جی جمعے سے پہلے اناؤنسمنٹ کرنی ہے. کیا میں نے تو خیر جو لٹکا ہوا تھا کسی بوٹیک میں نے وہ اٹھا لیا، کوئی ٹھیک بھی نہیں کرنے کا ٹائم تھا، تو ان کے لیے آرڈر پہ بنوایا. اور رات کو جب میں نے وہ دیکھا تو مجھے وہ سفید ہی لگ رہا تھا، لیکن جب وہ صبح سل کے آئے تو وہ ذرا سفید کم اور سنہرا زیادہ تھا. ہاں، لوگوں نے کہا کہ کچھ اوکیزن سے کچھ زیادہ شوق تھا. لیکن ان کے بڑے قریبی ایڈوائزر کہہ لیں، سیکرٹری نے ساتھ میرے چنا تھا. آپ یہ بتائیں کہ اگر عمران خان وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو ملک کا کیا بیڑا سنوار لیں گے، بہتر کر لیں گے یا خراب کر دیں گے؟ نہیں، ایسا ہونے نہیں جا رہا. آپ کا خیال ہے ایسا نہیں ہو سکتا؟ میں اسلام آباد میں رہتی ہی کم ہوں، زیادہ تر میں گراس روٹس پہ کام کرتی ہوں، ولیجز میں کام کرتی ہوں، اور لوگوں کے ساتھ جو ڈسکنیکٹ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو لیکن
اگر کوئی اور مدد آ جائے تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں. گھر کیسا چلاتے تھے؟ گھر تو میں چلاتی تھی. گھر تو پاکستانی مرد آپ کو پتہ ہے اکثر نہیں چلاتے. بڑا ضروری ہے ویسے, اٹس ایبسلیوٹلی ٹرو کہ گھر چلانا آپ کو بیسک ایک پریکٹس دیتا ہے, لیکن نہیں, وہ گھریلو نہیں ہے.